صہیونیوں کے ہاتھوں ستمگری کا شکار فلسطینی مسلمان اپنا دیار چھوڑ کر کہیں اور جا بسے تو وہاں بھی چین نہ پا سکے۔ فلسطین میں اسرائیل مخالفت کی آڑ میں فلسطینیوں کی جانیں چھیننے والے حزب اللہ کے تربیت یافتہ شیعہ دہشت گرد عراق میں بسے مہاجر فلسطینیوں کا چین و سکون برباد کرتے رہے۔ اسرائیلی مظالم سے جان بچا کر جو فلسطینی عراق میں پناہ گزین ہوئے ان کو عراقی شیعہ ملیشیاؤں کی جانب سے نہایت ناروا سلوک کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے فلسطینی وہاں سے بھی کوچ کرنے پر مجبور ہوئے۔ برطانیہ میں قائم عرب تنظیم برائے انسانی حقوق کے مطابق عراق میں موجود فلسطینی مہاجرین کو 2003 سے قابض فورسز، ان کے بعد آنے والی عراقی حکومتوں اور مقامی فرقہ وارانہ ملیشیاؤں کی جانب سے منظم انداز سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تنظیم کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فلسطینیوں کو نشانہ بنائے جانے میں قتل، بے دخلی، انتظامی حراست، تشدد اور جھوٹے الزامات پر سزائیں شامل ہیں۔ عراق میں موجود فلسطینی مہاجرین کی تعداد 90% تک کم ہو گئی ہے۔ 2003 میں عراق پر امریکی حملے کے بعد 40,000 فلسطینیوں میں سے صرف 3500 عراق میں مقیم ہیں۔ دستاویزات کے مطابق 47 فلسطینیوں کو عراق کی جیلوں میں قید رکھا گیا ہے، جن میں سے 5 کو سزائے موت اور 8 کو عمر قید کی سزا سنائی جا چکی ہے۔ ان تمام قیدیوں کو بھیانک تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جن میں کوڑے، بجلی کے جھٹکے اور دیگر سزائیں شامل ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کچھ اسیران کو غیر انسانی حالات میں رکھا گیا ہے، جن کو بھوکا اور علاج معالجے کی سہولت سے محروم رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رہائی کے جھوٹے خواب دکھا کر ان کے خاندانوں سے پیسے بھی اینٹھ لیے جاتے ہیں۔ عراقی حکام نے 2012 میں فلسطینی صدر محمود عباس کی جانب سے 39 ناموں کی لسٹ عراقی وزیر اعظم نوری المالکی کو فراہم کرنے کے بعد وعدہ کیا تھا کہ وہ ان 39 افراد کو رہا کریں گے، مگر اس کے بعد فلسطینی اتھارٹی اور بغداد میں موجود اس کے سفیر نے اس معاملے کی پیروی نہیں کی۔ اس رپورٹ میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل بان کی مون سے مطالبہ کیا کہ وہ تفتیشی کمیٹی قائم کر کے فلسطینی اسیران کی صورتحال کی تفصیلات سامنے لائیں۔ یہاں ایک بات کا ذکر نہایت ضروری ہے کہ فلسطین میں مسلمانوں کے قتل عام میں ملوث شیعہ ملیشیات جو عراق میں فلسطینی مہاجرین پر مظالم ڈھا رہے ہیں، ان کی فکری، عسکری اور مذہبی تربیت ایران سے ہوتی ہے، جبکہ ایران دنیا بھر میں فلسطین کی مظلومیت کا جھوٹا رونا رو کر ہمدردیاں بٹورتا ہے، جبکہ اندرون خانہ حالت یہ ہے کہ اسرائیل اور ایران ایک ہی مشن پر گامزن ہیں۔ یہ جو کوئے یار سے نکلے بھی تو سوئے دار چلے۔